بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح الجامی کا سبق نمبر 113 شروع کر رہے ہیں۔ یہ سبق والمراد بمضمون الجملۃ سے لے کر بمعنی المفعول المطلق تک پڑھیں گے۔ والمراد بمضمون الجملۃ، مضمون جملہ سے مراد ہیں مصدرها، جملے کا مصدر، المضاف الی الفاعل او المفعول، جو کہ فاعل یا مفعول کی طرف مضاف ہو، وباثرہ، اور مضمون کے اثر سے مراد ہیں غرضہ، اس کا غرض، المطلوب منہ، جو مضمون سے مطلوب ہیں، وبتفصیل الاثر، اثر کی تفصیل سے مراد ہیں بیان انواعہ المحتملۃ، انواع محتملہ کا بیان، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد نحو قولہ تعالی فشد الوثاق فاما منا بعد، ای بعد شق الوثاق، واما فداء فقولہ فشد الوثاق جملۃ، یہ جملہ ہے مضمونها شد الوثاق، اور اس کا مضمون ہے شد الوثاق، والغرض المطلوب من شد الوثاق، شد الوثاق سے غرض مطلوب جو ہیں وہ اما المن او الفداء، یا من ہے یا فدا ہیں۔ ففصل اللہ سبحانہ وتعالی، پس اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان کر دی، هذا الغرض المطلوب، اس غرض مطلوب کا، بقولہ، اپنے اس قول کے ساتھ، فاما منا بعد واما فداء، ای اما تمنون منا بعد الشد، کہ یا تو ان پر احسان کر کے مفت میں چھوڑ دو، بغیر معاوضے کے چھوڑ دو، واما تفتون فداء، یا ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دو۔ ومنها، ای من تلک المواضع، ان مقامات میں سے ایک مقام وہ ہے کہ وقع، ای موضع مفعول مطلق وقع للتشبیہ، کہ مفعول مطلق واقع ہو تشبیہ کے لیے، ای لأن یشبہ به امر آخر، کیونکہ مفعول مطلق کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے دوسری چیز کو۔ واحترز به، مصنف نے احتراز کیا اس کے ساتھ اس مثال سے، لزید صوت صوت حسن، لأنہ لم یقع للتشبیہ، کیونکہ یہ تشبیہ کے لیے واقع نہیں ہے۔ علاجاً، ای حال کونہ دالا، اس حال میں کہ وہ دلالت کرے علی فعل من افعال الجوارح، افعال جوارح میں سے کسی فعل پر۔ واحترز به، مصنف نے احتراز کیا اس کے ساتھ اس مثال سے، لزید زہد زہد الصلحاء، لأن الزہد لیس من افعال الجوارح، کیونکہ زہد جو ہیں افعال جوارح میں سے نہیں ہے۔ بعد جملۃ، جملے کے بعد ہوں۔ احترز به، اس قید کے ساتھ مصنف نے احتراز کیا اس مثال سے، صوت زید صوت حمار، مشتملۃ تلک الجملۃ، یہ جملہ مشتمل ہو علی اسم کائن، ایسے اسم پر جو کہ ہو بمعنہ، ای بمعنی المفعول المطلق، مفعول مطلق کے معنی میں۔ والمراد بمضمون الجملۃ، ہم نے ان مقامات کا ذکر شروع کیا تھا کہ جہاں پر مفعول مطلق کے فعل ناصب کو وجوبی طور پر اور قیاسی طور پر حذف کیا جاتا ہے، ان میں سے تیسرے مقام کا ذکر ہم نے کیا تھا، اور تیسرا مقام یہ تھا کہ مفعول مطلق کے عامل ناصب کو قیاسی طور پر حذف کرنا واجب ہے اس مقام میں کہ مفعول مطلق جو ہیں جملہ سابقہ کے مضمون کے اثر کی تفصیل بیان کرنے کے لیے لایا گیا ہو، تو اس کے فعل ناصب کو حذف کرنا واجب ہیں۔ تو اب بتلائیں گے کہ مضمون جملہ سے مراد کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ مضمون جملہ سے مراد وہ مصدر ہیں جو جملہ سے سمجھا جاتا ہو، اور وہ مضاف فاعل یا مفعول کی طرف، اور مضمون جملہ کے اثر سے مراد وہ غرض ہیں جو مضمون جملہ سے مطلوب ہو، اور اثر کی تفصیل سے مراد ان انواع کی تفصیل ہیں جن کا احتمال سابقہ جملہ میں موجود ہیں۔ مصدرها المضاف، جملے کا مصدر ہے جو کہ مضاف ہو فاعل یا مفعول کی طرف، وباثرہ، اور مضمون کے اثر سے مراد ہے غرضہ، مضمون کا غرض، المطلوب منہ، جو مطلوب ہے مضمون سے، وبتفصیل الاثر، اثر کی تفصیل سے مراد ہیں بیان انواعہ المحتملۃ، انواع محتملہ کا بیان۔ نحو قولہ تعالی
فشد الوثاق فإما منم بعد ای بعد شق الوثاق۔ اس عبارت کے سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ مضمون جملہ نکالنے کا طریقہ کیا ہے۔ اگر جملہ فعلیہ ہو تو مضمون جملہ نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ فعل سے مصدر نکال کر فاعل یا مفعول کی طرف مضاف کر دیا جائے۔ اگر جملہ اسمیہ ہو تو خبر سے مصدر نکال کر مبتدا کی طرف مضاف کر دیا جائے، جیسے زید قائم، تو قائم کا جو مصدر ہے وہ قیام ہے، تو قیام کو مضاف کریں گے زید کی طرف تو بن جائے گا قیام زید، تو یہ اس کا مضمون جملہ بن جائے گا۔ اور جملہ فعلیہ کی مثال ہے ضرب زید، تو ضرب کا جو مصدر ہے وہ ہے ضرب، تو ضرب کو مضاف کریں گے زید کی طرف تو بن جائے گا ضرب زید، تو یہ اس کا مضمون جملہ ہے۔ ای بعد شق الوثاق، اس عبارت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو بعدو ہیں یہ مبنی بر ضم ہے، کیونکہ اس کا مضاف الیہ محذوف منوی ہے، وہ ہے شق الوثاق۔ وَإِمَّا فِدَاءً فَقَوْلُهُ فَشُدُّ الْوَثَاقِ، اس عبارت میں مثال کو ممثل لہو پر منطبق کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قول شد الوثاق جملہ ہے جس کا مضمون شد الوثاق ہے۔ اس سے غرض مطلوب جو ہے یا تو احسان کرنا ہے یا فدیہ لے کر چھوڑ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قول فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً سے اسی غرض کی تفصیل بیان کر دی۔ تو منن اور فداءً یہ مفعول مطلق ہیں جو کہ گزشتہ جملے کے مضمون کی غرض و غائد کی تفصیل کے بیان میں واقع ہیں، لہذا ان کے عامل ناصب کو وجوبی قیاسی طور پر حذف کر دیا ہے۔ اصل میں تھا فَإِمَّا تَمُنُّونَ مَنًّا وَإِمَّا تَفْدُونَ فِدَاءً۔ جملتن فشد الوثاق جملتن یہ جملہ ہے، مضمونها شد الوثاق، تو شد کا جب مصدر نکالیں گے تو وہ شد آئے گا، تو شد مصدر کو یہ وثاق کی طرف یعنی مفعول کی طرف مضاف کر دیں گے تو اس کا یہ مضمون جملہ بن جائے گا، تو یہ شد الوثاق ہے۔ شد الوثاق جملے کا مضمون ہے۔ والغرض المطلوب من شد الوثاق، شد الوثاق سے جو غرض مطلوب ہیں وہ ہے اما المن او الفداء، یا تو من ہے احسان کرنا یا فدیہ لینا۔ ففصل اللہ سبحانہ هذا الغرض المطلوب، پس اللہ تعالیٰ نے اس غرض مطلوب کی تفصیل بیان کر دی اپنے اس قول سے فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، اصل میں ہے اما تمنون منًّا بعد شد وَإِمَّا تَفْدُونَ فِدَاءً۔ تو یہاں پر تمنون اور تفدون یہ وجوبی قیاسی طور پر محذوف ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ یا تو ان پر احسان جتلا کر کے احسان کر کے بغیر معاوضہ ان کو چھوڑ دو، اور یا ان سے فدیہ لے لو اور پھر فدیہ لینے کے بعد ان کو چھوڑ دو۔ وَمِنْهَا مَا وَقَعَ لِلتَّشْبِيهِ عِلَاجًا بَعْدَ جُمْلَةٍ مُشْتَمِلَةٍ عَلَى اسْمٍ بِمَعْنَاهُ، وہ مواضع جہاں مفعول مطلق کے فعل ناصب کو قیاسی طور پر حذف کرنا واجب ہے، ان میں سے ایک وہ مقام ہے کہ جہاں مفعول مطلق تشبیہ کے لیے ہو، یعنی مفعول مطلق کے ساتھ کسی چیز کو تشبیہ دی گئی ہو، اور وہ ایسے جملے کے بعد واقع ہو جو جملہ مفعول مطلق کے ہم معنی اسم پر مشتمل ہو اور صاحب اسم پر بھی مشتمل ہو، جیسے مررت بالبلد فاذا به صوت صوت حمار، تو اس میں صوت حمار مفعول مطلق ہیں جو تشبیہ کے لیے ہیں اور افعال جوارح میں سے بھی ہیں، اور بعد جملت واقع ہیں جو کہ لہو صوتن ہے، اور یہ جملہ مفعول مطلق کے ہم معنی اسم پر مشتمل ہے جو کہ صوتن ہے، اور صاحب اسم پر بھی مشتمل ہے جو کہ لہو کی ضمیر مجرور ہیں، اس لیے اس کے فعل ناصب کو وجوبی قیاسی طور پر حذف کر دیا، اصل میں تھا یصوت صوت حمار۔
ومنها ای من تلک المواضع، علامہ جامی نے ہا ضمیر کا مرجع بتلا دیا کہ یہ مواضع مراد ہیں ہا ضمیر سے. ما وقع موضع مفعول مطلق وقع للتشبیہ، کہ مفعول مطلق کا وہ مقام ہے کہ مفعول مطلق واقع ہو تشبیہ کے لیے. ای لأن یشبہ به امر آخر، اس عبارت میں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ تشبیہ جو ہے مصدر مبنی للمفعول مشبہ کے معنی میں ہے، اور اس کا صلہ محذوف ہے جو کہ بھی ہے. مراد یہ ہے کہ مفعول مطلق کے ساتھ کسی چیز کو تشبیہ دی گئی ہو، نہ کہ مفعول مطلق کو تشبیہ دی گئی ہو کسی چیز کے ساتھ، یعنی مفعول مطلق مشبہ بھی ہو. لأن یشبہ بھی، کیونکہ مفعول مطلق کے ساتھ کسی کو تشبیہ دی گئی ہو، کسی دوسری چیز کو تشبیہ دی گئی ہو. واحترز بھی، یہاں سے تشبیہ کی قید کا فائدہ بیان کر رہے ہیں کہ للتشبیہ یہ قید احترازی ہیں، اس کے ذریعے سے احتراز کیا گیا ہے. اس مثال سے لزید صوت صوت حسن، اس لیے کہ اس میں صوت ثانی جو ہے یہ تشبیہ کے لیے نہیں ہے بلکہ صوت اول سے بدل ہے، جو پہلے نمبر پر صوت ہیں اس سے یہ بدل واقع ہیں. لزید صوت صوت حسن لأنہ لم یقع للتشبیہ، کیونکہ یہ تشبیہ کے لیے نہیں ہے. علاجاً ای حال کونہ دالا علی فعل من افعال الجوارح، اس عبارت میں علاجاً کی ترکیب کی طرف اشارہ کر دیا کہ علاجاً جو ہیں یہ وقع کی ضمیر مستتر سے حال ہے جس کا مرجع مفعول مطلق ہے. دالن علی فعل من افعال الجوارح، یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں. سوال یہ ہوتا ہے کہ علاجاً کو وقع کی ضمیر یعنی فاعل سے حال بنانا درست نہیں، اس لیے کہ حال کا ذوالحال پر حمل ہوتا ہے، اور یہاں علاجاً کا حمل مفعول مطلق پر درست نہیں، اس لیے کہ علاج کا معنی ہوتا ہے دافع للدا، اور مفعول مطلق دافع نہیں ہوتا. اس کا جواب یہ ہے کہ علاج سے مراد وہ علاج نہیں جو اطباء کی اصطلاح میں ہوتا ہے، بلکہ علاج سے یہاں پر مراد ہیں افعال جوارح میں سے کسی فعل پر دلالت کرنا. تو اب حمل جو ہے وہ درست ہو جائے گا کہ دلالت کرے علی فعل من افعال الجوارح، افعال جوارح میں سے کسی فعل پر. واحترز به النحو لزید زہد زہد الصلحاء، تو علاجاً کا جو قید مذکور ہیں اس کا فائدہ علامہ جامی یہاں سے بتلا رہے ہیں کہ علاجاً جو ہیں یہ قید احترازی ہیں. اس کے ذریعے سے احتراز کیا مصنف نے لزید زہد زہد الصلحاء کی مثال سے، اس لیے کہ اس میں جو زہد ثانی ہیں اگرچہ تشبیہ کے لیے ہیں لیکن یہ افعال جوارح میں سے نہیں ہے بلکہ زہد تو افعال قلوب میں سے ہیں. لأن الزہد لیس من افعال الجوارح، کیونکہ زہد جو ہے یہ افعال جوارح میں سے نہیں ہے. بعد جملۃ احترز به النحو صوت زید صوت حمار، کہ جملے کے بعد ہوں. تو اس عبارت میں علامہ جامی جو ہیں یہ بتلا رہے ہیں کہ بعد جملتن یہ بھی قید احترازی ہیں. اس کے ذریعے سے احتراز کیا ہے مصنف نے صوت زید صوت حمار سے، اس لیے کہ یہ اگرچہ تشبیہ کے لیے ہیں اور افعال جوارح میں سے بھی ہیں لیکن یہ جملے کے بعد واقع نہیں، کیونکہ صوت زید جو ہیں یہ جملہ نہیں ہے. صوت زید صوت حمار مشتملۃ تلک الجملۃ، یہ مشتملۃ میں جو ہی ضمیر ہے اس کا مرجع بتلا دیا کہ جملہ ہے، یہ جملہ مراد ہیں. علی اسم کائن بمعناہ، بمعنى المفعول المطلق،
کہ یہ جملہ ایسے اسم پر مشتمل ہو جو کہ مفعول مطلق کے معنی میں ہو، مفعول مطلق کا ہم معنی ہو۔ آج ہم نے پڑھا ہے والمراد بمضمون الجملۃ سے لے کر بمعنی المفعول المطلق تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔